يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے 10 اقساط پر مبنی پروگرام کا دوسرا حصہ، دوسری قسط آج پیش خدمت ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے شان اہل بیت اور طہارت اہل بیت کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی. آج سرکار سید الشہداء، نواسۂ رسول، جگر گوشہ زہرا، نقشہ مرتضیٰ، چراغ حرمین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت، بچپن مبارک اور آپ کے چند ایک شخصی فضائل محبت اہل بیت کے پس منظر میں بیان کیے جائیں گے. سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی ولادت باسعادت سے پہلے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت بی بی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، امام الانبیاء کی چچی ہیں اور جناب عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں. یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور جس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں. فرمایا چچی کون سا خواب دیکھا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر پھر میری گود میں آ کر گرا ہے. آپ کے وجود مبارک سے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے تو میں اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں. امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا رأیت خیرن، چچی آپ نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. اس کے یا رسول اللہ، میں نے دیکھا گوشت کا ٹکڑا میرے وجود میں آ کر گرا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی خاتون جنت کو دوسرا بیٹا عطا فرمائے گا جس کی پرورش آپ کی گود میں ہوگی، اس بیٹے کی پرورش آپ کی گود میں ہوگی. تو سرکار سید الشہداء امام علی مقام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ولادت سے پہلے ہی آپ کا ذکر ہو رہا ہے. پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، امام الانبیاء کو خبر ملی، حضور تشریف لائے تو حضور حیدر کرار نے سفید مخملی کپڑے میں لپیٹ کر امام علی مقام کو حضور کے ہاتھوں پر پیش کیا. حضور نے امام علی مقام کو اٹھایا تو پھر حضور نے پہلا کام یہ کیا ہے، حضور نے اپنے نواسے کے کان میں اذان پڑھی ہے. حضور نے اذان پڑھی ہے امام علی مقام کے کان مبارک میں. یہ امام علی مقام کا شرف ہے. امام الانبیاء نے کیا کبھی کسی اور موقع پر بھی اذان کہی ہے؟ تو سیرت نگار خاموش ہیں. ایک روایت ہے جسے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ ایک سفر کے موقع پر امام الانبیاء نے اذان کہی تھی، ورنہ کبھی حضور نے اذان نہیں کہی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ احد میں، نہ بدر میں، نہ خندق میں، نہ حنین میں. کسی موقع پر حضور نے اذان نہیں پڑھی. ہاں حضور نے اذان پڑھی ہے، یا امام حسن کے کانوں میں پڑھی ہے یا امام حسین کے کانوں میں پڑھی ہے، حضور نے اذان پڑھی. اب امام الانبیاء جیسی کسی کی صورت مبارک نہیں، حضور کی آواز جیسی کسی کی صوت بھی نہیں، حضور کی صورت مبارک جیسی کسی کی صورت نہیں، حضور کی آواز مبارک جیسی کسی کی آواز نہیں. حضور کا چہرہ چہروں کا سردار ہے تو حضور کی آواز آوازوں کی سردار ہے. امام علی مقام کے کانوں میں حضور نے اذان پڑھی. اچھا، یہ اذان پڑھی کیوں جاتی ہے؟ چونکہ اس وقت بچے کا وجود تو شعور نہیں رکھتا لیکن روح شعور رکھتی ہے. وہ اذان بچے کے کان میں پڑھی جاتی ہے روح کے لیے. اور اس پر ایک غیر مسلم عورت کی تحقیق ہے، وہ کہتی ہے ہم یورپ والے بڑے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ اقدار کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا بچہ بولنے لگتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے. لیکن مسلمانوں کے ہم بچے کی ولادت ہو تو پہلے لمحے سے ہی بچے کی تربیت کا آغاز کر دیتے ہیں. اس سے پوچھا گیا وہ کس طرح؟
تو کہنے لگی یہ جو بچے کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے یہ بچے کی روح کی تربیت ہے، جب تک اس وجود میں روح رہتی ہے اس کے روح کے کانوں میں وہ نغمہ سرمدی اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا نغمہ سرمدی گونجتا رہتا ہے۔ اچھا، امام الانبیاء نے جب اذان کہی تو محبت کی بات ہے، لازمی سرکار سید الشہداء کی روح مبارک نے کوئی جواب بھی تو دیا ہوگا۔ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے جب ہمارے آقا کریم نے یہ کہا ہوگا حی علی الصلاۃ، تو روح حسین نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ اذان آپ نے پڑھ دی ہے، نماز حسین کربلا میں پڑھ کے دکھا دے گا۔ اذان آپ نے پڑھ دی ہے، نماز میں پڑھ کے دکھا دوں گا۔ امام الانبیاء نے سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں اذان پڑھی۔ دوسرا شرف جو ولادت کے بعد امام علی مقام کو نصیب ہوا، حضور نے گھٹی دی ہے، اپنے نواسے کو حضور نے گھٹی دی ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تو یا شہد کے ساتھ گھٹی دی جاتی اور یا کھجور نرم کر کے گھٹی دی جاتی تھی، یہ عرب والوں کا رواج تھا۔ پر امام الانبیاء نے نہ شہد منگوایا ہے نہ کھجور منگوائی ہے، بلکہ حضور نے گھٹی کیسے دی ہے؟ حضور نے امام حسین کا منہ مبارک کھولا ہے اور اپنی زبان امام کے منہ میں رکھ دی ہے، اپنی زبان امام کے منہ میں رکھ دی ہے، لعاب رسول سے گھٹی دی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء کے لعاب کے اجزاء امام حسین چوس رہے ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر لعاب دہن پاک پر پورا ایک مضمون بیان کیا جائے گا۔ امام ترمذی نے تو باب باندھے حضور کے لعاب پر، محدثین نے باب باندھے ہیں حضور کے لعاب مبارک کی شان پر۔ امام الانبیاء کے لعاب کی برکتیں بے شمار ہیں، اور حضور نے اس لیے بھی اپنی زبان امام کے منہ مبارک میں رکھی تھی، حضور جانتے تھے ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا اعلاء کلمت الحق کے لیے خروج کرے گا، تو آنے والے بعض مورخین کہیں گے، جیسا آج بعض ناعاقبت اندیش کہتے ہیں، کہ کیا ضرورت تھی امام کو یزید کے خلاف نکلنے کی، اس کے خلاف فتوے دینے کی، یا اس کے خلاف خطبے دینے کی۔ امام نے خطبات دی ہیں مکہ سے نکلتے ہوئے مقام بیدا پر، اور جب جناب امیر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی امام نے خطبے دیے ہیں، بلکہ یزیدیوں کے سامنے بھی خطبات حق ارشاد فرمائے ہیں کربلا کے میدان میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی خطبات دینے کی؟ میں کہتا ہوں امام الانبیاء نے اپنی زبان امام کے منہ میں رکھ کے بتا دیا کہ زبان حسین کی ہوگی، تاثیر محمد مصطفیٰ کی ہوگی، حسین جو بھی فیصلہ کرے گا حسین کے منہ میں میری زبان ہے، حسین میری بولی بولے گا۔ تو امام الانبیاء نے جو گھٹی دی ہے وہ اپنی زبان مبارک امام کے منہ مبارک میں رکھی ہے۔ تیسرا شرف جو ولادت کے بعد امام کو نصیب ہوا، حضور نے فرمایا علی اپنے بیٹے کا کوئی نام کون سا سوچے، کوئی نام رکھو۔ تو حضور حیدر کرار نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تمہیں کوئی نام پسند تو ہوگا، کوئی نام تمہیں اچھا تو لگتا ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حرب بڑا پسند ہے۔ حرب کا معنی ہے جنگجو، میدان جنگ میں لڑنے والا بہادر۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا بل هو الحسین، ہم ان کا نام حرب نہیں جنگجو نہیں رکھیں گے، ہم ان کا نام حسین رکھیں گے، ہم ان کا نام حرب جنگجو نہیں رکھیں گے، حسین رکھیں گے۔ یہ دعوت فکر ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام امن کا دین نہیں اور معاذ اللہ عدم برداشت کا دین ہے، ان کے لیے کہ جو محبوب اپنی اولادوں کے نام جنگ کے نام پر پسند نہیں کرتے وہ کس قدر امن کے داعی ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہم ان کا نام جنگجو حرب نہیں رکھیں گے، حسین رکھیں گے۔ یہی معاملہ بڑے شہزادے امام حسن کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا۔ تو بعض محققین نے لکھا ہے کہ حسن اور حسین کا مادہ ایک ہی ہے حسنہ۔ یہ جتنے نام ہیں حسن، حسین، حسنہ، محسن، محسنہ، ان کا مادہ ایک ہی ہے حسنہ۔ اور حسنہ کیا ہے؟ الحسنہ ہی شہادت لأنہا حسنۃ العواقب، چونکہ حسنہ کا معنی ہے خوبصورت، خوب، تو حسنہ شہادت سے بھی ہے اس لیے کہ شہادت بھی زندگی کا خوبصورت انجام ہے۔ کسی زندگی کا سب سے خوبصورت انجام یہ ہے کہ روح اللہ کے راستے میں پرواز کرے،
تو امام الانبیاء نے تو نام رکھ کے بتا دیا تھا ان کی ظاہری حیات جب مکمل ہوگی تو ان کی ظاہری حیات کا مکمل ہونا بڑا خوبصورت ہوگا۔ نام رکھ کے بتا دیا تھا کہ دونوں شہزادے شہید ہوں گے۔ تو تیسرا شرف دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر غور کریں، تو ہم میں سے کسی کا نام اس کے باپ نے رکھا، کسی کا نام اس کے چچا نے رکھا، کسی کا نام اس کے دادا نے رکھا، کسی کا نام مسجد کے امام نے رکھا ہے، کسی کا نام کسی شیخ الحدیث، کسی شیخ کبیر نے رکھا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام داتا صاحب نے رکھا ہوگا، جس کا نام تاجدار بغداد نے رکھا ہوگا۔ حسنین کریمین وہ ہیں، ان کا نام اس ہستی معظم نے رکھا ہے کہ جن کے نام کے صدقے کائنات کو نام دیا گیا ہے، جن کے نام کے صدقے کائنات کو نام عطا کیا گیا۔ حسنین کا نام اس ہستی نے رکھا ہے۔ فرمایا ہم ان کا نام حسین رکھیں گے۔ اور پھر حضور اپنے نواسوں سے بڑا پیار فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ کبھی حضور کے کاندھوں کی سواری کرتے، کبھی حضور کی زلفوں سے کھیلتے۔ امام الانبیاء حالت سجدہ میں ہیں تو حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے، راکب دوش رسول بنتے۔ کبھی یہ روتے تو امام الانبیاء خاتون جنت کے ہاں تشریف لے آتے اور فرماتے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ کبھی سینے کے ساتھ لگاتے، کبھی ماتھا چومتے اور کبھی ماتھا سونگتے۔ کانا یشمہما و یدمہما، ماتھا چومتے اور ماتھا سونگتے اور فرماتے یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، ان سے میری ہی خوشبو آیا کرے گی۔ ایک دن امام الانبیاء خاتون جنت کے ہاں تشریف لائے تو شہزادوں نے دیکھ لیا نانا جان آ رہے ہیں۔ شہزادوں نے دیکھ لیا تو دونوں شہزادے دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ اب امام الانبیاء بھی جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو حضور نے بھی دیکھ لیا کہ دونوں نواسے دروازے کے پیچھے چھپ گئے ہیں، پر حضور خاتون جنت کے پاس بیٹھ گئے اور حضور نے گفتگو شروع فرما دی۔ اب دونوں شہزادے دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء نے گفتگو کے دوران سیدہ خاتون جنت سے پوچھا کہ وہ میرے نواسے کدھر ہیں، وہ میرے بیٹے کدھر ہیں، وہ حسن اور حسین کدھر ہیں؟ خاتون جنت بھی مسکرا رہی ہیں اور حضور بھی مسکرا رہے ہیں، اور دونوں شہزادے دروازے کے پیچھے چھپے ہیں اور خوش ہیں کہ دیکھو ہم نے نانا جان کو خبر نہیں ہونے دی، ہم دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اب امام الانبیاء جانتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے دروازے کے پیچھے ہیں، پر حضور انجان بن کے پوچھ رہے ہیں، اس لیے حضور اس بات سے خوش ہیں کہ میرے بیٹوں کے دل تو خوش ہو رہے ہیں، میرے بچوں کے دل تو خوش ہو رہے ہیں۔ ایک دن امام الانبیاء تشریف لائے تو کیا دیکھا، دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں شہزادوں کی عمروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، کم و بیش سال کا فرق تھا، اور جن بچوں کی عمروں میں فرق تھوڑا ہوتا ہے وہ بچے کھاتے بھی اکٹھے ہیں، سوتے بھی اکٹھے ہیں، لڑتے بھی کھیلتے بھی اکٹھے ہیں۔ تو دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے تھے۔ حضور تشریف لائے اور امام الانبیاء نے خاتون جنت کے پاس بیٹھ کر کشتی دیکھ رہے ہیں، اور امام حسن سے فرما رہے ہیں حسن حسین کو اس طرح پکڑو، حسین کو اس طرح گراؤ، حسن یہ والا داؤ لگاؤ، اس طرح گراؤ، کشتی سکھا رہے ہیں۔ تو خاتون جنت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بڑے شہزادے کو سکھا رہے ہیں، چھوٹے کو نہیں سکھا رہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا حسن کو میں کشتی سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل سکھا رہا ہے۔ یہ جبریل اس کے پاس کھڑا ہے، حسن کو میں سکھا رہا ہوں اور حسین کو جبریل سکھا رہا ہے۔ ایک دن سیدہ خاتون جنت اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ دونوں شہزادے آپ کے شہزادے ہیں، حاذان ابنا کا فوزتہما شیئن، یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ آج میں اپنے بیٹوں کے لیے کچھ مانگنے آئی ہوں، کچھ لینے آئی ہوں۔ دیکھیں باپ بڑا بھی سخت ہو نا، بڑی سخت طبیعت والا ہو، پنجابی میں کہتے ہیں بڑا ڈاڈا ہو، بڑا سخت طبیعت والا ہو اور کسی کی نہ مانتا ہو، کسی کی نہ سنتا ہو، لیکن جب اس کی بیٹی اس کے دروازے پر آ جائے تو اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ بڑا بھی سخت باپ ہو، بھئی کسی کی نہیں مانتا، فلاں تو کسی کی سنتا ہی نہیں، لیکن جب اس کی بیٹی دروازے پر آ جائے تو بیٹی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہاں تو والد ہیں ہی رحمت للعالمین، یہاں تو رحمت للعالمین ہے، اور بیٹی خاتون جنت ہیں، سیدہ نساء الجنہ ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، حاذانی بنا کا فوزتہما شیئن، یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ اب قربان جاؤں مانگنے والوں پر اور قربان جاؤں عطا کرنے والوں پر، قربان جاؤں مانگنے والوں کی قسمت پر اور قربان جاؤں عطا کرنے والوں کی عطا پر۔ امام الانبیاء نے عطا کیا فرمایا؟ فرمایا ام الحسن
فَلَهُ ہیبتی وسودودی، فرمایا میں حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرماتا ہوں، اپنی ہیبت اور اپنی سرداری حسن کو عطا فرماتا ہوں۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور حسین کو میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرماتا ہوں، اپنی جرت اور سخاوت حسین کو عطا فرماتا ہوں۔ دونوں شہزادوں کو عطا فرما دی ہے، ایک کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا فرمائی ہے اور دوسرے کو اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک دن امام الانبیاء خاتون جنت کے ہاں تشریف لائے تو حضور حیدر کرار حضرت علی آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ امام الانبیاء خاتون جنت کے ہاں تشریف لائے ہیں تو حضور نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ وإياک وهذا النائم، فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور آپ خاتون جنت سے فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو سو رہا ہے یعنی حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسن اور حسین، یعنی ہم پانچ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، وَإِيَّاكَ، اور آپ داخل ہوں گی، وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو سو رہے ہیں، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسنین کریمین۔ اب دیکھیں کریم باپ کی کریم بیٹی نے کرم کتنا فرمایا ہے۔ سیدہ خاتون جنت کریم باپ کی کریم بیٹی ہیں، سخی باپ کی سخی بیٹی ہیں، رؤوف باپ کی رافت کرنے والی صاحبزادی نے ہم گناہگاروں پر کرم کتنا فرمایا ہے۔ عرض کیا فمحبون، یا رسول اللہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا من ورائکم، وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے آگے خانوادہ اہل بیت ہوگا، پیچھے پیچھے ان کے حبدار جنت میں داخل ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ کسی شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، فرمایا وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ یہ المعجم الاوسط میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، امام طبرانی نے بیان کیا ہے، مجموع الزوائد میں ہے، ابن عساکر نے بیان کیا، خطیب بغدادی نے، بے شمار کتابوں میں حدیث ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف راویوں کے ساتھ۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ میں تشریف فرما ہے، جنتی ٹکڑا، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جو جگہ ہے وہ جنتی ٹکڑا ہے، اور ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا ہے۔ سامنے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور دونوں شہزادے حضور کی گود میں ہیں، دائیں زانو پر امام حسن ہیں، بائیں پر امام حسین ہیں، دونوں شہزادے گود میں ہیں، اور امام الانبیاء نے دونوں شہزادوں کی شان میں کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ خطبہ حضور کا ہے، میں تو صرف وہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں۔ امام الانبیاء نے صحابہ سے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتاً، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتاً، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتاً، ہم الحسن والحسین جدہما محمد رسول اللہ و جدتہما خدیجہ ابنۃ خویلد و ابوہما علی بن ابی طالب و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ و عمہما جعفر بن ابی طالب و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب و خالہما قاسم ابن رسول اللہ و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کا خاندان اونچا خاندان ہے، کس کی رشتہ داری اعلیٰ رشتہ داری ہے۔ فرمایا حسن اور حسین کی رشتہ داری بڑی اونچی رشتہ داری ہے کہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے باپ علی شیر خدا ہیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کی پھپھی ام ہانی ہیں، ان کے ماموں قاسم ہیں، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ پھر ہمارے آقا نے فرمایا جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنۃ و جاء فی روایت آخرہ ومن یحبہما فی الجنہ۔ فرمایا ان کا نانا بھی جنتی ہے، نانی بھی جنتی ہے،
ماں بھی جنتی ہے، باپ بھی جنتی ہے، ماموں بھی جنتی ہے، خالائیں بھی جنتی ہیں، چچا بھی جنتی ہے، پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کے سارے رشتہ دار جنتی ہیں۔ ہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور جو ان سے محبت کریں گے وہ سارے بھی جنتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کتنا کرم فرمایا ہے، ہمیں بھی اس دعا میں شامل فرما لیا ہے، ہمیں بھی اس دعا میں شامل فرما لیا ہے۔ فرمایا جو ان سے محبت کریں گے وہ سارے بھی جنتی ہیں، جو ان کے حبدار ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ سارے بھی جنتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین فی درجاتی یوم القیامہ، فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین قیامت کے دن ایک ہی درجے میں ہوں گے، ایک ہی مقام پر ہم پانچوں ہوں گے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین، کہ امام الانبیاء نے ایک دن حسن اور حسین دونوں کا ہاتھ پکڑا، دونوں شہزادوں کو حضور نے یوں پکڑے، دونوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا فقال من احبنی و احب ہذین، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، حسن اور حسین میرے دونوں شہزادوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَاتِي فِي الْجَنَّةِ، فرمایا وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا درجہ تو کسی کو نہیں مل سکتا، امام الانبیاء کا تو درجہ نبیوں سے بھی وراء الورا ہے، حضور کا درجہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے تو وہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ تو دیکھیں ہمارے ملک کے جو صدر ہیں وہ صدارتی محل میں رہتے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، اور اکیلے نہیں رہتے، وہاں ان کے پروٹوکول افسر بھی ہیں، ان کے خادم بھی ہیں، ان کے سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، ان کے نوکر چاکر بھی ہیں۔ محل میں بادشاہ بھی رہتا ہے، اس کے خدام بھی وہیں رہتے ہیں، اس کے نوکر بھی وہیں رہتے ہیں، اسی محل میں ملک کا صدر ہے، اسی میں اس کے نوکر چاکر ہیں۔ حضور کی حدیث سمجھ آ گئی، حضور اپنے درجے میں ہوں گے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی اسی درجے میں ہوں گے، لیکن فرق یہ ہوگا حضور اپنے درجے میں رہیں گے تو ختم نبوت کے شہنشاہ بن کے رہیں گے، تاجدار بن کے رہیں گے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے حضور کے نوکر بن کے رہیں گے، حضور کے خادم بن کے رہیں گے۔ تو اہل بیت سے محبت کی بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ آج محرم الحرام کے پروگرام میں سے دوسری نشست تھی، اس میں سرکار سید الشہداء امام علی مقام کا بچپن اور چند ایک شخصی فضائل بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا کی وجوہات، بھئی وہ کون سی وجوہات تھیں کہ امام علی مقام کو مدینہ جیسا شہر چھوڑنا پڑا، مکہ جیسا شہر چھوڑنا پڑا، اور اس دور کے سیاسی حالات اور کن وجوہات کی بنا پر امام کو کربلا کی طرف جانا پڑا، اس حوالے سے اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري